من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار العياذ بالله. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام اکرم، ہادی عالم، شافی محشر، ساقی کوثر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، آج کے اس جمعے کے خطبے کے اندر جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کے مناظر، قیامت کا منظر. یہ ہم اور آپ کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے، اس میں چاہے نبی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، ہر کسی کے لیے دل دہلانے والی چیز ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جب واقع ہوگی تو بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے انبیاء بھی اپنے گھٹنوں پر گر جائیں گے. یہ وہ جگہ ہے جب واقع ہوگی تو انسانوں کے دلوں کے اندر ڈر اور خوف کے مارے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو، دنیا والوں کو جب بنایا تو ساتھ میں قیامت کب قائم ہوگی یہ بھی بتلا دیا. کہا کہ یہ آئے گی، اور ہر نبی جب اپنے دور میں آتا، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا تو ساتھ میں یہ بھی کہتا کہ دیکھو قیامت آنے والی. چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی بھی رسول ہو، جب بھی آئے ہیں ساتھ میں اس بات کی ضرور نصیحت کی ہے کہ یاد رکھنا قیامت قریب ہے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میرے اور دجال کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے. اتنا فاصلہ اللہ کے نبی نے کہا تھا بس. اس کا مطلب یہ کہ قیامت بالکل قریب ہے. اور ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں، اکثر انسانی ذہن جو اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. جب تک کہ اس کو اپنے رب پر کامل یقین اور کامل بھروسہ نہ ہو، اس کا ذہن یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ ہاں ایک وقت آئے گا کہ یہ زمین جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گی. ہاں ایک وقت آئے گا کہ آسمان جو ہے گر جائے گا. ہاں ایک وقت آئے گا کہ لوگ پھر زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کی جانب چل کر آئیں گے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ پر کامل یقین ہے. اور جن کو اللہ پر کامل یقین اور کامل بھروسہ ہے وہ لوگ نیک اعمال بھی کرتے ہیں اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ کہیں کل قیامت والے دن رسوائی نہ اٹھانی پڑے. ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے دور رکھے ہوئے. سنتے تو ہیں واقعات، بیانات تو سنتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے اکثر قیامت کے بارے میں، لیکن اس پر عمل کرنا اور اس سے بچنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری تھا. لیکن ہم اور آپ اس سے بہت پیچھے. قیامت کے تعلق سے اور جنت و جہنم کے تعلق سے بیانات بھی سنتے ہیں، اس کی ہولناکیاں بھی سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں جو ہے بڑا امن اور بڑے خوش انداز سے رہا کرتا تھا، اس کو کبھی کوئی مصیبت نہیں پہنچی تھی، کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، پوری زندگی وہ ہمیشہ جو ہے خوشگوار زندگی گزار کر گیا تھا، اس کو کوئی ذرہ برابر بھی دکھ نہیں پہنچا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو لمحے بھر کے لیے، صرف لمحے بھر کے لیے جہنم میں غوطہ دے کر نکال دے گا یا جہنم میں داخل کر کے نکالے گا، اور اللہ پوچھے گا میرے بندے ذرا بتلانا کہ کیا کبھی دنیا میں تو نے سکھ دیکھا ہے، دنیا میں خوشگوار زندگی تو نے گزاری ہے؟ وہ کہے گا اللہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے ساری زندگی اپنی دکھوں میں کاٹی ہو، دنیاوی ساری زندگی اپنے میں نے دکھوں میں کاٹی ہو، مشکلات میں، مصائب میں کاٹی ہو، صرف جہنم کی ایک غوطے کو دیکھ کر۔ اور اندازہ لگاؤ جو اس میں ہمیشہ رہے تو، جو اس میں ہمیشہ رہے تو، اور جنت کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جنتی جو ہے ایک شخص کو جو دنیاوی زندگی کے اندر مشکلات کا سامنا کیا تھا، پوری زندگی اس کی تکلیفوں میں کٹی، مصائب میں کٹی، کبھی اس کو سکون ملا ہی نہیں، اللہ صرف لمحے بھر کے لیے جنت میں سے ڈالے گا، نکالے گا، اور پوچھے گا کیسی زندگی آپ کی کٹی تھی دنیا میں؟ کہے گا اللہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ساری زندگی تو خوشگوار گزری میری، ساری زندگی میری خوشگوار گزری، اچھی گزری، مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں، مجھے کوئی مصیبت پہنچی ہی نہیں۔ یہ وہ قیامت ہے، یہ وہ جنت ہے، یہ وہ جہنم ہے جس سے ہم اور آپ بھاگتے ہیں۔ اندازہ لگا یہ قرآن مجید نے قیامت کے تعلق سے قیامت کے مناظر کے نقشے کیسے کھینچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کہا اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور اللہ اکبر، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا، لیکن عرب کے اندر 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کا مطلب یہ تھا کہ یہ اونٹنی ابھی بچہ جننے والی ہے، اور ان کے نزدیک یہ بہت زیادہ قیمتی تھا، بہت زیادہ قیمتی، کہ ہمارے پاس اس حساب سے ہم جو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دنیا کی جو سب سے قیمتی گاڑیاں ہیں، جو دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیاں ہیں، کہ جنہیں صرف وہی خرید سکتے ہیں جو دنیا کے جو ہے امیروں میں 100 لوگوں میں شامل ہیں، وہی خرید سکتے ہیں، اسی انداز سے عرب کے اندر حاملہ اونٹنی کو جو ہے لوگ سمجھتے تھے۔ اندازہ لگائیے جب اس دن اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اسے پکڑے گا نہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیا جائے گا، سمندر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھڑکا دے گا، سمندر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آگ لگا دے گا۔ اللہ اکبر، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے تجھ کو دفن کیا گیا تھا۔ عرب کے اندر لوگ لڑکی کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، اور آج کے دور میں یہ چیز ہے، آج لوگ زندہ دفن نہیں کرتے، لیکن ماں کے پیٹ میں اگر لڑکی پیدا ہو جائے، لڑکی ہے ماں کے پیٹ میں یہ پتہ لگ جائے تو اس سے پہلے اس کو مار دیتے ہیں، اور یہی ان لوگوں میں شامل ہے۔ جب اس دن اس لڑکی سے اللہ سوال کرے گا تجھے کس لیے قتل کیا گیا تھا؟ اللہ اکبر، قرآن مجید نے پھر نقشہ کھینچا، کہا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نام اعمال کو اللہ کھول دے گا، لوگوں کو دکھا دے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی اللہ کوئی کھال اتار لے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بھڑکا دے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب اللہ جنت کو بالکل قریب کر دے گا۔ پھر آگے اللہ نے کہا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا تھا۔ یہ قیامت ہے، یہ قیامت کا منظر ہے کہ جس دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ کیوں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ
کہ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. کیوں؟ ان مناظر کو انسان دیکھے گا, اس کا دل دہل جائے گا, نظر اٹھائے گا, دیکھ رہا ہے سمندر کے اندر جو ہے آگ لگی ہوئی ہے, نظر آسمان کی جانب, آسمان لپیٹ چکا ہے, زمین کی جانب اللہ زمین کو بھی لپیٹ لیا ہے. اللہ اکبر. جو اپنے کانوں سے وہ جہنم کی اس آواز کو سنے گا کہ جہنم جو ہے دہانے مار کر آواز لگا رہی ہوگی اور اپنے لوگوں کو جو ہے جو جہنمی ہے ان کو اپنی جانب کھینچ کر بلا رہی ہوگی. یہ منظر کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کو کہے گا اسے لے کر آؤ, اور فرشتے جہنم کو گھسیٹ کر جہنم کو لے کر آئیں گے. اللہ اکبر. 70,000 لگامیں. کتنی؟ 70,000 لگامیں, اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے. لیکن اس موقع پر بھی جہنم غصے کی وجہ سے دہاڑے مار کر کود رہی ہو. کہ یہ منظر دیکھ کر عام تو عام لوگ تو دور کی بات ہے, بڑے بڑے نبی ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, بڑے بڑے نبی گھٹنوں کے بل گر جائیں. یہ وہ منظر ہے, یہ وہ منظر ہے کہ قرآن مجید نے کہا اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, اور جب ستارے جھڑ جائیں گے, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور جب سمندر جو ہے بہہ نکلیں گے. ہم سمجھتے ہیں آج دنیا میں رہ کر کچھ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ ذرا سوچئے, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, اپنے رب سے ڈرو, کیونکہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن زلزلہ لائے گا یہ بہت بڑی چیز ہے. کتنی بڑی چیز ہے بتلاؤں. اللہ نے آگے وہی کہا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. کہ جس دن تم دیکھو گے کہ ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے گود کے بچے کو اپنے سے دور پھینک دے گی. اندازہ لگائیے محبت پیار کسے کہتے ہیں, وہ ایک ماں سے جا کر پوچھو, اور تب پوچھو جب اس کے ہاتھ میں ایک دودھ پیتا جو ہے بچہ بیٹھا ہوا, اس کے ہاتھ میں ایک دودھ پیتا بچہ ہو. محبت کس کو کہتے ہیں اس سے پوچھو, اور وہ قیامت کے اس منظر کو دیکھ کر اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے سے دور پھینک دے گی. وَتَذَرُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اس دن ذات حمل حملها, کہ اس دن نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے. حمل کب ضائع ہوتا ہے؟ حمل تبھی ضائع ہوتا ہے جب جو ہے کوئی ایسا بڑا منظر دیکھ لیں, ایسی ہولناک منظر دیکھ لیں کہ عورت جو اس چیز کو برداشت نہ کر پائے تو اس کا حمل ساقط ہو جاتا ہے, اور اس دن جو ہے وہ عورت جو ہے اپنے حمل کو گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے جو ہے لوگ نشے میں ہیں, جیسے لوگ بالکل نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, نشے میں نہیں رہیں گے. اللہ کا عذاب اس دن بڑا سخت ہوگا, وہ نشے میں نہیں ہوں گے اس دن. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب. آج دنیاوی زندگی کے اندر ہماری کامیابی کا راز کیا ہے؟ ہمیں ڈگریاں مل جائیں, نوکری مل جائے تو کیا خوشی ہوتی ہے. خوشی کے مارے فرد خوشیوں کے جو ہے بوچھار لا دیتے ہیں, خوشی کے مارے جو ہے ناچنے لگتے ہیں, کودنے لگتے ہیں. قرآن مجید نے نقشہ کھینچا کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. اللہ اکبر. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دے گا تو وہ لوگ سارے لوگوں میں پھریں گے, کہیں گے ہاؤ اقرؤوا کتابیہ, پڑھو میرے نام اعمال کو, دیکھو میرے نام اعمال کو, آج تو میں کامیاب ہو گیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے گمان تھا میرے رب سے, پکا یقین تھا کہ مجھے پورا حساب اللہ دے گا. اللہ اکبر. اور دوسری جانب وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, جس دن ان کے نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے.
فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. بالکل اسی طرح جیسے آج دنیا کے اندر احساس تب ہوتا ہے جب امتحانات میں آ جاتے ہیں اور امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. جب ہم کو ہمارا جو ہے رزلٹ ملتا ہے تب افسوس کرتے ہیں کاش صرف 1 مہینہ محنت کر لیتا نا, آج پاس ہو جاتا, آج مجھے کامیابی مل جاتی. چلو یہاں تو کم سے کم آپ کو سیکنڈ چانس تو ہے, دوسرا موقع, تیسرا موقع, چوتھا موقع, 5واں موقع. چلو کامیاب نہیں ہوتے, دوسری چیز میں آپ کو کامیابی تو ملتی ہے. وہاں کہاں, وہاں جب الٹے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا گیا تو وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے یہ نام اعمال ملتا ہی نہیں. لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ, میرا حساب اللہ کرتا ہی نہ, میرا اللہ حساب ہی نہیں کرتا. اور اندازہ لگائیے 30ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نبا میں کیا کہا, وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, کہ وہ لوگ کہیں گے کاش کہ میں مٹی بن چکا ہوتا, کاش کہ میں مٹی بن چکا ہوتا تو آج مجھ کو یہ تکلیف نہیں پہنچتی. اور پیارے دوستو یہ قیامت کا وہ منظر ہے, یہ قیامت کی وہ ہولناکیاں ہیں, یہ قیامت کا وہ دن ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ آئیں گے, لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور سورج بالکل 1 نیزے کے فاصلے پر, 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, اور سورج کی اس گرمی کو, اس تپش کو, اتنی زیادہ تپش کہ اس کو برداشت نہ کر پائیں گے, پسینہ گرتے جائے گا اور پسینے کی وجہ سے لوگ اپنے نام اعمال کے حساب سے جو ہے پسینے میں ہوں. کسی کا جو ہے گھٹنوں تک, کسی کا کمر تک, کسی کا یہاں تک کہ لگام بنی ہوگی پسینوں کی, کوئی ڈبکیاں لے رہا ہوگا اپنے ہی پسینے کے اندر. یہ وہ حالت ہے, یہ وہ منظر ہے. ہمیں کوئی ڈر نہیں اللہ سے, ہمیں کوئی خوف نہیں اللہ سے. پتہ نہیں کب ڈریں گے, پتہ نہیں کب جو ہے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آئے گا. ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ سے خوف کھانے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں, اللہ سے مانگنے والے ہیں. اور لوگوں خوف کب آتا ہے؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتے ہو, اس بات کا کامل یقین تمہیں کب آئے گا؟ کب تم پتہ لگا سکتے ہو کہ تم اللہ سے خوف کھاتے ہو یا نہیں؟ تب پتہ لگاؤ گے جب تمہارے جو قدم گناہوں کی جانب چل رہے ہوں گے اور اپنے قدم کو ویسے ہی پیچھے آپ نے کر لیا. یہ ہے اللہ کا خوف. یہ اللہ کا خوف نہیں چلو آج ہی کا دن ہے نا, بعد میں آ کر جو ہے دیکھ لیں گے. یہ اللہ کا خوف نہیں, یہ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں ہے, یہ اللہ کا خوف نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا یقبض اللہ الارض یوم القیامہ ویطوی السماء بیمینہ ثم یقول اللہ اکبر. قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مٹھی میں ایسے دبا لے گا, ایسے پکڑ لے گا اپنی مٹھی میں, اور اس کے بعد اپنے دائنے ہاتھ میں آسمان کو لے لے گا, آسمان کو لپیٹ لے گا اور کہے گا انا الملک, آج کے دن کا بادشاہ میں ہوں. این ملوک الارض, اور جو دنیا کے اندر خود کو بڑا بادشاہ کہا کرتے تھے, خود کو بڑا طاقتور کہا کرتے تھے, خود کو بڑا جو ہے جانباز کہا کرتے, کہاں ہے دنیا کے بادشاہ, دنیا کے طاقتور لوگ, دنیا کے ماننے والے؟ انا الملک, آج کے دن کی بادشاہ تو میری ہے, بلاؤ ان کو, لے کر آؤ ان کو. اللہ اکبر. کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یطوی اللہ السماء یوم القیامہ, اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو اس دن لپیٹ لے گا, اور لپیٹنے کے بعد آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے گا. پھر زمین پھر کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انا الملک این الجبارون این المتکبرون, آج کے دن کا بادشاہ میں ہوں, آج کے دن کا بادشاہ رب ہے. کہاں ہے جبار, کہاں ہے تکبر کرنے والے, کہاں ہیں لوگوں پر ظلم کرنے والے, کہاں ہیں لوگوں کو مارنے والے, کہاں ہیں لوگوں کو تکلیفیں دینے والے, کہاں ہیں خود کو کہنے والے کہ آج کے دن جو ہے اس دنیا کے اندر خود کو کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ طاقتور میں ہوں, غرور اتنا کہ سینہ تان کر ایسے کہ جیسے ساری دنیا ان کے قدموں کی دھول ہے. اللہ کہے گا این الجبارون این المتکبرون, لاؤ ان جباروں کو, لاؤ ان غرور و تکبر کرنے والوں کو. اللہ کہے گا آج کے دن کا بادشاہ میں ہوں. کہاں ہے وہ لوگ, اور کیا کرو گے اس دن, کیا کہو گے اللہ سے اس دن؟ کیا آئیں گے لوگ, اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئے گا.
پہلے شخص کو لایا جائے گا, اللہ اس سے پوچھے گا, کہے گا تم نے یہ گناہ کیے تھے, تم نے فلاں خطائیں کی تھی, تم نے فلاں گناہ کیے تھے. وہ اپنے گناہوں کو مانیں گے, اللہ کہے گا جہنم میں داخل کرو. دوسروں کے لایا جائے گا, اس سے اللہ پوچھے گا, کہے گا تم نے یہ گناہ کیے تھے, وہ کہیں گے ہاں اللہ میں نے تو یہ گناہ کیے تھے, میں نے یہ خطائیں کی تھی, میں نے اتنی بڑے گناہیں کی تھیں. اللہ تبارک و اپنے گناہوں کو مان لیں گے, اللہ ان کو بھی جہنم میں داخل کرے گا. تیسرے کو لائیں گے, تیسرے سے اللہ یاد دلائے گا, کہے گا تو نے یہ گناہ کیے تھے, وہ انکار کر دے گا. وہ کہے گا میں نے نہیں کیا تھا, میں نے یہ خطائیں نہیں کی تھی, مجھ سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوا تھا, انکار کر دے گا. اللہ کہے گا تو پھر تم پر ایک گواہ میرے پاس ہے, تم پر میرے پاس ایک گواہ ہے. تو وہ سوچے گا کہ میری گواہی کون دے گا, میری گواہی کون دے گا, کون ہے, کس میں ہمت جو میری گواہی دے سکے. اللہ اکبر. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا, زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ساکن کر دے گا, اور پھر اللہ ان ہاتھوں سے کہے گا ذرا بتلا دینا ان ہاتھوں نے کتنے گناہ کیے, اپنے اسی بندے کو بتا دو, اپنے اسی جسم کو بتلاؤ. پھر پاؤں سے اللہ کہے گا کہ تو ذرا بول کر دکھا. اللہ اکبر. کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ گواہوں کو بھی لائے گا تو ہمارے ہی جسم کو, ہمارے اسی جسم کو اللہ لے کر آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی, لوگ لائے جائیں گے بالکل ننگی حالت میں, ننگے جسم ہوں گے. عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں پر تشریف فرما تھیں. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ ننگے ہوں گے, ننگے جسم ہوں گے, تو مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کو تو دیکھ رہے ہوں گے نا, ایک دوسرے کو دیکھیں گے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عائشہ وہاں کون کس کو دیکھے گا, کسی کو دیکھنے کی فکر نہیں ہوگی, سب اپنے نامہ اعمال کے اندر پریشان ہوں گے, سب اپنے گناہوں میں پریشان ہوں گے کہ پتہ نہیں میں فلاں گناہ کیا تھا, اللہ آج پکڑ لے گا, مجھ سے فلاں خطا ہوئی تھی, اللہ آج پکڑ لے گا. کسی کو کوئی فکر نہیں, سب جو ہے اپنے اپنے گناہوں میں اتنے زیادہ پریشان ہوں گے کہ سوچ رہے ہوں گے فلاں گناہ. لوگوں رب مہربان ہے, اللہ نے جب یہ ساری چیزیں ذکر کی تو ساتھ میں کہا کہ میرا رحم و کرم اس دن رہے گا. یہ مت سوچنا کہ اللہ اس دن جو ہے صرف غصے کی حالت میں رہے گا, نہیں, اللہ مہربان, اللہ رحم بھی کرتا ہے, لیکن ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے فرامین پر عمل کرتے ہیں. گناہ ہر کسی سے سرزد ہوتے ہیں, خود کو گناہ کر کے توبہ کر لینا یہ اصل چیز ہے. یہ خود گناہ کرتے جائیں اور پھر کہے اللہ میری بخشش نہیں کرے گا, اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا, اللہ مجھے بخشنے والا نہیں, اللہ مجھے معاف کرنے والا نہیں. اگر یہ سوچ کر آپ بیٹھ گئے تو یقین جان لیجیے کل قیامت والے دن آپ کے لیے خسارہ ہے. کتنا بڑا آپ سے گناہ ہوا ہے, کتنی بڑی بھی آپ سے خطا ہوئی ہے, کتنی بڑی بھی آپ سے جو ہے گناہ سرزد ہو گیا ہو, اس دن جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اگر آپ نے بچا لیا اور اپنے آپ کو اس دن جو ہے اپنے آپ کو اس دن تباہی و بربادی سے بچا لیا تو یقین جان لیجئے آج اس دنیا کے اندر توبہ کرنے اس دن بچیں گے, اس دنیا کے اندر اللہ سے معافی مانگنے. آج ہمارے اور آپ کی کیا حالت ہے, آج اپنے بھائی کو بدنام کرتے ہیں, اپنے دوست کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ فلاں سے مجھ سے دشمنی ہے, فلاں سے میری بڑی کٹر دشمنی, صرف ایک موقع مل جائے, ایک چیز مل جائے, چنگاری لگا دوں, پورے خاندان کو تباہ کر دوں, پورے معاشرے کو تباہ کر دوں, اپنے اس بھائی کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں. اور ایک اگر وہ بیچارے کی ایک خامی مل جائے 4 لوگوں میں بیان کر دیتے ہیں, ایک خامی نظر آ جائے 4 لوگوں میں جاتے ہیں, فلاں کو ایسا, فلاں ایسا تھا, میرے سامنے کیا تھا, فلاں ایسا تھا. اگر اس کے اندر خامی نہ بھی ہو تو اس کو بدنام کرنے کے لیے کوئی خامی نکال لیتے. یہ حالت ہے ہماری اور آپ کی. آج یہ امت جو ہے کہاں پر جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا, کہا تھا کہ لا یستر اللہ علی عبد فی الدنیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے کسی بندے پر دنیا میں پردہ ڈالتا ہے تو اس پر قیامت کے دن بھی اللہ پردہ ڈالے گا. کوئی بندہ اگر اب دنیا کے اندر اپنے بھائی کے جو ہے کسی عیب پر, کسی اس کی برائی پر, کسی اس کی چیز پر جو اسے ناپسند ہو, وہ ڈر گیا ہو آپ کو دیکھ کر کے ہاں میں نے اس کے سامنے یہ غلطی کر دی, اب یہ 4 لوگوں کے سامنے بیان کرے گا, ڈر اور خوف کے مارے آپ سے کہا کہ بھائی جان میری یہ چیز فلاں کو نہ بتلانا, فلاں کے سامنے ظاہر مت کرنا, فلاں کو یہ چیز میں گناہوں سے معافی مانگ رہا ہوں, مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے. ایک بھائی ہونے کے ناطے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے
اس بھائی کے گناہ پر اگر آپ نے پردہ ڈال دیا، کل قیامت والے دن اللہ آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. اور اگر آپ نے اپنے اس بھائی کے گناہ پر پردہ نہ ڈالا تو اللہ اکبر، کل قیامت والے دن پھر یہاں تو آپ دنیا کے سامنے اس کو بدنام کرو گے. کتنوں کے سامنے بدنام کرو گے؟ 100 1000 پوری دنیا، سارے لوگ، کتنوں کے سامنے. اور وہاں پر جب اللہ آپ کے گناہ کھولے گا نا، تو وہاں محمد نبیوں کے سردار امام ہمارے محمد الرسول اللہ بھی ہوں گے. وہاں سارے انبیاء کھڑے ہوئے ہوں گے، وہاں سارے فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے. یہاں تو صرف آپ بدنام اس کو اتنے لوگوں کے سامنے کرو گے جتنے زندہ ہیں. وہاں پر تو پوری دنیا کھڑی ہوئی ہوگی، اس کے سامنے اللہ آپ کو بدنام کرے گا. ان کے سامنے اللہ آپ کے گناہوں کو ایسے سامنے رکھ دے گا، کہے گا دیکھو. ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہے گا کہ تو نے فلاں دن میرے بندے کے ساتھ تو نے بدتمیزی کی تھی. یاد رکھیے گا اور ایک بات سمجھ لیجیے کہ اگر آپ کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا رہا ہے، آپ کے گناہوں پر اللہ پردہ ڈال رہا ہے، تو یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اپنے گناہوں کو کسی کے سامنے بیان مت کیجیے. اکثر لوگ ہوتے ہیں الا یہ کہ آپ سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا، صرف امام سے، صرف کوئی عالم ہے اس سے پوچھنے کے لیے کہ اس گناہ کی توبہ کیسی ہے، کیا یہ گناہ کے تعلق سے اللہ کیسے پکڑے گا، پوچھنے کے لیے آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں فلاں دن میں نے ایسا کیا، فلاں دن میں نے، میرے سامنے بڑی باتیں کر رہا تھا، میرے سامنے بڑا اچک رہا تھا، سارے لوگوں کے سامنے اس کو بدنام کر دیا. اگر تو بھی میرے ساتھ ایسا ہی کرے گا نا تو دوسرے دن فیس بک پر تیرا بھی ویڈیو آ جائے گا. اگر یہ حشر آپ کا ہے نا، یہ تیور آپ کے ہیں نا، پھر اندازہ لگائیے گا کہ کل قیامت والے دن آپ کے تیور بدلنے والے ہیں. آپ کو اللہ تباہ برباد کرنے والا ہے. آپ کے گناہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ اپنے گناہوں میں اس دن پھنسنے والے ہیں. اپنے خصوصاً اپنے گناہ بھی، غیروں کی خطاؤں کو بھی بچانا چاہیے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے کو بلائے گا، قریب کرے گا. قریب بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا، میرے بندے فلاں دن تم نے یہ گناہ کیے تھے، کیا یہ سچ ہے؟ اللہ بالکل قریب کر کے پوچھے گا، فلاں دن تم نے یہ گناہ کیے تھے، کیا یہ سچ ہے؟ کہے گا ہاں اللہ میں نے گناہ کیے تھے، فلاں دن مجھ سے یہ خطائیں ہوئی تھی، فلاں دن مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا. اللہ پوچھے گا، اس کو اور گناہ یاد دلائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے، جیسے دنیا کے اندر تیرے گناہوں پر میں پردہ ڈال رہا تھا، آج بھی تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تو جنت میں چلا جا. مہربان ہے اللہ، رحم کرنے والا ہے اللہ. بس ضرورت اس بات کی ہے، کرو مہربانی تم مہن زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش کریم پر. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان پر اللہ جو بیٹھا وہ تم پر رحم کرو. یہ اللہ کا قانون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن فرشتوں سے اللہ پوچھوائے گا، ایک شخص آئے گا اس دن، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس پر، اللہ کہے گا اس دن فرشتوں سے کہ اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ظاہر کرو، بڑے گناہوں کو مت دکھاؤ، اسے جو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ ظاہر کرو. فرشتے اس کے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ظاہر کریں گے اور پوچھیں گے تم نے یہ گناہ کیا تھا؟ کہیں گے ہاں اللہ مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی تھی، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں. اللہ تبارک اللہ فرشتے جو اس کو اور یاد دلائیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ تمہارے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دے، جنت میں چلے جاؤ. تو وہ بیچارہ جو ہے وہاں پر وہ جو شخص ہوگا جو مومن بندہ ہوگا وہ کہے گا اللہ کہ میں نے تو ابھی اور گناہ کیے تھے، آپ نے بتائے نہیں، وہ میں نے تو اور گناہ کیے تھے، میرے بڑے بڑے گناہ رکھے ہوئے ہیں، آپ نے تو دکھائے نہیں وہ میرے بڑے بڑے گناہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ بندہ کہے گا تو اس کی اس چیز کو دیکھ کر اللہ مسکرا دے گا، اللہ ہنسنے لگ جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسکرایا ہے، کہا اللہ جو ہے ہنسنے لگ جائے گا اس کی جو ہے اس عمل پر. تو پیارے دوستو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے گا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم بھی اسی انداز سے رہیں، اسی انداز سے اپنی زندگی گزاریں، ورنہ قیامت کا وہ منظر، قیامت کے وہ دن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے، اتنی جگہ نہیں ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہو، ایک کے پاؤں پر ایک دوسرے کے پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر کھڑا، بالکل چپک کر، بالکل ایسے کہ اس دن یہ حشر، یہ عالم ہوگا کہ وہ کہیں گے لا یا تو جنت میں ڈال یا تو جہنم میں ڈال، لیکن میدان محشر میں مت کھڑا کر.
یہ عالم ہوگا اس دن. یہ عالم ہوگا کہ اس دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کو جو ایسے لوگوں کو پکڑے گا. اور قیامت کے دن جانتے ہو سب سے پہلا سوال کس طرح چیز کے تعلق سے ہوگا؟ اعمال کے اعتبار سے نماز. سب سے پہلا سوال اللہ کرے گا کہ کیا تم نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی تھی یا نہیں. یہ پہلا سوال ہے. جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہاں سے اٹھ کر جائیں, اپنے گھروں میں جا کر اپنے آپ سے سوال کریں, کیا میں یہ جواب دینے کے لیے تیار ہوں؟ اگر نہیں تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. آ جاؤ مسجدوں کی جانب, آ جاؤ اللہ کے دربار کی جانب, اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. اور پیارے دوستو, چلو پچھلی قوموں کو تو کم سے کم ان کے لیے تھا کہ تم عبادت گاہوں میں جا کر نماز پڑھو, ان کے لیے ضروری تھا. ان کے لیے پوری زمین کو اللہ نے مسجد نہیں بنایا تھا, پوری زمین کو اللہ سجدہ گاہ نہیں بنایا تھا. ان کے لیے ضروری تھا کہ فلاں مقام پر ہی وہ عبادت کر سکتے ہیں. اور ہمارے لیے اللہ نے اتنی سہولت دی کہ پوری زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ, پوری زمین. جا رہے ہیں, سفر پر ہیں, گاڑی پر جا رہے ہیں, راستے میں دیکھا جو ہے ہائی وے کے بغل میں جو جگہ آپ کو ملی, کوئی جو خاردار جگہ مل گئی, وہاں پر آپ مصلی بچھائیں, اپنا کپڑا جو بھی آپ کے پاس تھا آپ بچھائیں, اللہ اکبر کھڑے ہو جائیں. شرماتے ہیں لوگ. عجیب چیز ہے نماز پڑھنے میں لوگ میں نے دیکھا, قسم کھا کر کہتا ہوں میں دیکھا ہوں لوگ نماز پڑھنے میں شرماتے. ان سے کہہ دو نماز کے لیے آ جاؤ. اگر دوست احباب ان کے بیٹھے ہوئے نا, آپس میں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر ہنسیں گے, ایسے ہنسیں گے جیسے جو ہے میں نے ابلیس کو کہہ دیا کہ تم نماز کے لیے آ جاؤ. یہ عالم ہے, آپ خود جانتے ہیں. 4 دوستوں میں بیٹھے ہوئے, بھائی نماز پڑھ. نہیں آئیں گے وہ صاحب, آپ جائیے, ہم آئیں گے, کل سے آئیں گے, پرسوں سے آئیں گے. کیا آپ پھر خود کو کہتے ہو کہ مسلمان, دین پر عمل کرنے والے, تو کل قیامت والے دن کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ اللہ کے سامنے کیا کہو گے کہ اللہ نہیں, بس تیرے نبی کے صدقے اللہ تم سے جنت میں داخل کرے. یہی ہے نا, یہی لوگ کہتے ہیں اللہ تیرے نبی کے صدقے, تیرے نبی کے وسیلے مجھے جنت میں داخل کر دے. کیا کہو گے اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے نبی آپ کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک تھی, لیکن میرے لیے صرف جمعے کی نماز, وہ بھی جو ہے امام صاحب اگر 40 منٹ کا خطبہ دیں تو آخری کے 10 منٹ میں آ کر نماز پڑھتا تھا, بس باقی 5 وقت کی نماز میرے لیے کوئی معنی نہیں تھی. یہ کہو گے اللہ کے نبی کو جا کر؟ ہاں, یہ بتاؤ گے اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی نہیں, آپ نے کہا تھا کہ گانے نہیں سننا, اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا کہ فلاں کام نہیں کرنے, 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر پڑھنی ہے, لیکن میں نے نہیں پڑھا, میں نماز نہیں پڑھا, یہ کہو گے؟ اور پھر یہ تصور, یہ سوچ سکتے ہو کہ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے کہیں گے یہ بے نمازی ہے, اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے. لوگوں اپنے اعمال کی فکر کرو, اپنے اعمال کی. ہاں کل قیامت والے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ملے گا, اللہ کے نبی کی شفاعت ملے گی, لیکن ان کو جن کو اللہ کہے گا کہ اللہ کے نبی تم ان بندوں کے لیے شفاعت کرو, چنندہ بندے ہوں گے, اللہ ان کے لیے کہے گا کہ اللہ کے نبی ان کے لیے, سب کے لیے شفاعت نہیں ملے گی. کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو ہے سب کے لیے شفاعت ملے گی. اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو تباہی و بربادی سے بچاؤ. اور ہم اور آپ جو ہے آج گرماہٹ, یہاں کی جو گرمی ہوتی ہے, ابھی تو سردی ہے, گرمی کے موسم میں دیکھیے کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ایک واقعہ آپ کو بتلا دوں اور اپنی بات اس کے بعد ختم کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی ہم قدر نہیں کرتے, اس کی ہم قدر نہیں کرتے. کہ ایک بادشاہ تقریباً جو ہے اسلامی ملک کا بادشاہ تھا, تو اکثر بادشاہ اپنے پاس جو ہے کچھ مشیروں کو رکھا کرتے تھے, کچھ علماء کو اپنے پاس ہمیشہ بٹھایا کرتے تھے. تو بادشاہ کے پاس تھا. رات کے موقع پر بادشاہ کو پیاس لگی, بہت دیر سے پیاس لگی. اٹھا, اس نے آواز لگائی, تو اس کا جو خادم تھا وہ پانی لینے کے لیے گیا. جو ہی پانی لینے کے لیے گیا, یہ بیچارے عالم صاحب جو تھے وہ گئے, اٹھ کر اور جا کر اس سے وہ پانی کا گلاس لے لیا اور بادشاہ کے پاس آئے. بادشاہ کو دینے لگے, پھر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. بادشاہ نے کہا تم یہ کیا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ, یہ مذاق کرتے ہو میرے ساتھ, پانی دے کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. کہا بادشاہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ پانی کا آخری گلاس ہے, یہ پانی کا گلاس ہے, آپ اس کی قیمت مجھے کتنی دے سکتے ہیں, کتنی قیمت لگا سکتے ہیں؟
یہ پانی کے گلاس کی کہ آپ کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، آپ کو نہ دوں، کتنی قیمت لگاؤ گے؟ بادشاہ نے کہا اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا صرف ایک پانی کے گلاس کے لیے۔ کہا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ آخری گلاس دنیا میں بچا ہے تو؟ بادشاہ نے کہا تو اپنی پوری سلطنت جتنا سب دے دوں گا اس ایک گلاس کے لیے۔ تو اندازہ لگائیے اللہ فری میں پانی دے رہا ہے، اللہ فری میں کھانا دے رہا ہے، اللہ جو ہے ہر چیز ہمیں مہیا کیا ہوا ہے کہ ہاں جب دل چاہے پانی پی لو، جب دل چاہے کھانا کھا لو، کہ اتنا مہنگائی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی سہولت دی ہے، اور پھر بھی اللہ کی ناشکری کر دو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے ناانصافی کر رہا ہے، ہمیں نہیں نواز رہا، دنیا نہیں دے رہا ہے۔ اسی لیے بچو اور خصوصاً اپنی زندگی کو بہتر بناؤ تاکہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سختیوں سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچ سکو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم گنہگار و خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، الہ العالمین تو ہماری بخشش فرما۔ اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب تو موت دے ہماری زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائی کا بندوبست فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔